جس عورت کے ماتھے پر تل ہو اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ایسی عورت برکت والی ہوتی ہے۔ کون سی نماز وقت پر ادا کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ ظہر کی نماز۔ کس مہینہ میں پیدا ہونے والا بچہ دولت مند ہوتا ہے؟ اگست میں۔ قیامت کے دن سورج لوگوں کے سروں سے کتنا اونچا ہوگا؟ 1 میل تک۔ کون سا پودا گھر میں لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے؟ چنبیلی کا پودا۔ روزانہ کس سورہ کی تلاوت کرنے والا ہمیشہ جوان رہتا ہے؟ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والا۔ پیٹ پر بال آنا کس بات کی علامت ہے؟ سستی کی علامت ہے۔ کیسی آنکھ والے مرد سے شادی کرنے والی عورت خوش رہتی ہے؟ بھوری آنکھ والے سے۔ دنیا میں ہر 1 سیکنڈ کے بعد کتنے لوگ مرتے ہیں؟ 2 لوگ۔ پانی کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروب کون سا ہے؟ چائے ہے۔ ہر قسم کے گھر یا مکان میں رہنے والے جنات کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارواح خبیثہ۔ دعا مانگتے وقت آنسو کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ قبولیت کی۔ کس انسان کے خواب کی تعبیر نہیں کی جاتی؟ پاگل انسان کی۔ کون سی بیماری انسان کو گناہوں سے دور کرتی ہے؟ بخار۔ پری حقیقت میں کس کو کہا جاتا ہے؟ خوبصورت جننیوں کو پری کہتے ہیں جو خوبصورت شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ کس وقت پھل کھانے سے کینسر کی بیماری ہو سکتی ہے؟ رات کو بغیر دھوئے کھانے سے۔ جادوگر کس سورہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ سورہ البقرہ کا۔ کون سا انسان گناہگار ہونے کے باوجود اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے؟ سخی انسان۔ روزانہ نہانے سے کون سی خطرناک بیماری ختم ہوتی ہے؟ بلڈ پریشر کی۔ جس عورت کے ہونٹ پر تل ہو وہ کس نوعیت کی ہوتی ہے؟ وہ پرکشش ہوتی ہے۔ قدیم مصر کے لوگ اپنی بہنوں سے شادی کیوں کرتے تھے؟ قدیم مصر کے فرعون اپنے اقتدار اور سلطنت کو خون کی پاکیزگی کے لیے بچانے کی خاطر بہنوں کے ساتھ شادی کرتے تھے۔ مشہور مثال فرعون توتن خامون ہے جس کے والدین سگے بہن بھائی تھے۔ کون سا عمل کرنے والی لڑکی جنات کو زیادہ پسند ہوتی ہے؟ بے پردہ اور ناپاک رہنے والی۔ کس ملک کا نام ایک نبی کے نام پر رکھا گیا؟ اسرائیل کا۔ کون سا پھول سونگھنے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے؟ رات کی رانی کی۔ نماز عید کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج اچھی طرح نکل آئے اور اس کی روشنی تیز ہو جائے۔ میت کو دفن کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے کون سی بیماری سے نجات ملتی ہے؟ خارش، کھجلی، دادڑ، چنبل اور برس وغیرہ سے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کل کتنی جنگیں ہوئیں؟ 3 جنگیں ہوئی: جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ قرآن مجید میں فتح مبین کسے کہا گیا ہے؟
सुलह हुदैबिया को। वो कौन सी दुआ है जो सिर्फ एक नमाज में पढ़ना वाजिब है? दुआए कनूत। वो दो नमाजों को इकट्ठा पढ़ना तब जायज है दुराने हज। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन से इलाके के नबी बनाकर भेजे गए थे? आप अलैहिस्सलाम हिजाज, अरब, यमन और हजरमौत के इलाके के नबी थे। बनु सकीफ के बुत लात को तोड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन सहाबी को भेजा? हजरत अबू सफियान मुगीरा बिन शोएबा को भेजा। मदीने में यहूदियों के कितने कबीले आबाद थे? 3 बड़े कबीले। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ये आयत किस सूरत में आती है? सूरह ताहा में। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के साल को क्या कहा जाता है? आमुल फील। इस सहाबी का आज भी बैंक अकाउंट मौजूद है? हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का। ताइफ के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन सा फरिश्ता आया था? पहाड़ों का फरिश्ता। किस परिंदे के बच्चे दूसरे परिंदे पालते हैं? कोयल के। नबूवत का दावा करने वाली औरत का नाम बताइए। सजा। हजरत अवैस करनी ताबेई हैं या सहाबी? ताबेई हैं। वो कौन सी चीज है जिसको हम दिन में कई बार उठाते भी हैं और रखते भी हैं? कदम। तरबूज सब्जी है या फल है? तरबूज दर हकीकत एक सब्जी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बाइबल में कौन कौन से नाम दिए गए हैं? यशु और यसु। बताइए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को करमुल्लाह वजहू क्यों कहा जाता है? इसलिए कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी बुतों को सजदा नहीं किया। उम्महातुल मोमिनीन में से सबसे कम अहादीस किसने रवायत की है? हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस इल्म में बरतरी हासिल थी जिसमें फरिश्ते भी लाइलम थे? इल्मुल इस्मा। गर्मी में औरत के जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा हो जाता है? नाखून। ख्वाब में हम बिस्तरी करना किस चीज की इलामत है? गैर शादीशुदा शख्स के लिए यह ख्वाब अक्सर निकाह, रिश्ता या शादी के करीब आने की इलामत समझा जाता है। जब इंसान की मौत करीब आती है तो कौन सी निशानी जाहिर होती है? आमतौर पर उलमा हुक्मा ने कुछ ज़ाहरी, तिब्बी और रूहानी इलामात का जिक्र किया है जो मौत के करीब आने पर देखी जा सकती है। खाने पीने से दिल उठ जाना या बहुत कम खाना, नींद का ज्यादा आना, कमजोरी और बोलने की ताकत कम होना। कौन सा तेल पाँव पर लगाने से कद बढ़ता है? सूरजमुखी का तेल लगाने से। जन्नत के 8 दरवाजे किसके लिए खोल दिए जाएंगे? वजू के बाद कलमा पढ़ने वाले के लिए। दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार कितने साल की उम्र के अफराद होते हैं? 18 से 33 साल के उम्र के अफराद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ौजा मुतहर्रा आपकी हम उम्र थी? हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा। जो औरत घुटनों के दर्द का शिकार हो तो वो किस तरह झाड़ू लगाए? बैठकर।
وہ کون سا ملک ہے جہاں کوئی دریا نہیں ہے؟ کویت میں۔ جو لوگ زیادہ تر سوتے ہیں ان کو کون سی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے؟ ہارٹ اٹیک اور فالج کی۔ غیر ضروری بالوں کو بار بار چھونے سے کیا ہوتا ہے؟ بالوں کی افزائش بڑھتی ہے۔ قرآن پاک میں حامان کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 9 مرتبہ آیا ہے۔ شیمپو میں کون سی چیز ملا کر سر دھونے سے خشکی دور ہوتی ہے؟ 1 چٹکی نمک اور 1 چٹکی پھٹکری ڈالنے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی خواتین سے نکاح کیا تھا؟ 8 خواتین سے۔ کون سا تیل ماتھے پر لگانے سے ذہانت بڑھتی ہے؟ زیتون کا تیل لگانے سے۔ کس پہاڑ کے دامن میں 170 انبیاء کی قبریں ہیں؟ جبل خندمہ میں۔ جن لوگوں کا آئی کیو لیول زیادہ ہوتا ہے وہ کس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ ایموشنل اور سیلف ڈیولپمنٹ کی۔ کون سی چاکلیٹ کھانے سے انسان کا دماغ تیز کام کرتا ہے؟ ڈارک چاکلیٹ کھانے سے۔ کون سی عادت آپ کی مشکلات حل کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے؟ سفر کرنے کی عادت۔ ہر قسم کی بیماری دور کرنے کے لیے کیا چیز مفید ہے؟ صدقہ دینا۔ مسجد قباء کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسجد تقویٰ ہے۔ بالوں کا وقت سے پہلے سفید ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ ذہنی دباؤ اور کمزوری کی علامت۔ کیا انبیاء کرام کی وراثت ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ ابو لہب کا انتقال کس بیماری سے ہوا تھا؟ چیچک کی بیماری سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کتاب الہی کی تدوین کر کے اس کا کیا نام رکھا گیا؟ ام الکتاب۔ 70,000 انبیاء کرام کس قوم پر اتارے گئے تھے؟ قوم بنی اسرائیل پر۔ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے دیکھ کر؟ حضرت داؤد علیہ السلام کتنی آوازوں میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ 70 آوازوں میں۔ فریج میں رکھے آٹے کی روٹی کھانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ معدے کی بیماری۔ سامری کی پرورش کس نے کی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوتے ہوئے منہ سے راڑ ٹپکنا کس بات کی علامت ہے؟ پرسکون نیند کی۔ وہ کون سی شخصیت تھی جن کی 4 نسلیں صحابی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ یوسف۔ کس بادشاہ نے اپنے بیٹے کی آنکھیں نکلوا دی تھی؟ بادشاہ جہانگیر نے۔ لا تحزنوا ان اللہ معنا، یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا۔
بتائے کہ سورہ میں یہ جملہ قرآن کا حصہ ہے، سورہ توبہ میں۔ عورت بڑھاپے میں ہم بستری کرے تو کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ اگر کوئی مرد یا عورت بوڑھے ہو جائیں لیکن ان میں ہم بستری کرنے کی خواہش موجود ہو تو ان کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح انسان کے ایمان کو مکمل کرتا ہے اور شیطانی حربے کو ناکام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس طرح بد نظری اور زناکاری جیسی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کون سی غلطی کرنے سے انسان بہرا ہو جاتا ہے؟ کھانا کھا کر سونے سے۔ کون سی سبزی کھانے سے جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں؟ ٹماٹر کھانے سے۔ کون سا جانور کالے رنگ کا دودھ دیتا ہے؟ گینڈا۔ فرشتوں کا پھل کسے کہتے ہیں؟ پپیتے کو۔ دنیا میں وہ کون سی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر دوسرا کوئی مذہب نہیں ہے؟ بلوچی قوم، پٹھان یا مذہب؟ اس سوال کا جواب آپ کمنٹ سیکشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون درست جواب دیتا ہے۔ جنت کی حور نے کس نبی سے دنیا میں شادی کی؟ حضرت شیس علیہ السلام سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کے وقت پانی پینے سے کیوں منع فرمایا اور اس سے کون سی بیماری لگتی ہے؟ لا علاج بیماری۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کون سی مخلوق آباد تھی؟ جنات آباد تھے۔ کس انسان پر پیسہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل ہے؟ بیوی پر۔ خلفائے راشدین میں سے سب سے زیادہ عرصہ کس نے خلافت کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ خواب میں چاند اور سورج کو اپنے گھر کے آنگن میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ جلد شادی ہونے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ ابو الحسن۔